ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند روشی پڑھیں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ لاکھوں سلام بآواز بلند کہنا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ، اور فیض سے جس کے لاکھوں امام سجے۔ ایسا رہا انہاں دا ہی فیض ہے، فیض سے جس کے لاکھوں امام سجے اور فیض سے جس کے لاکھوں نمازی بنے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت شیر ربانی پہ، اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو بخدا انہی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت گنج کرم پہ لاکھوں سلام، اور حضرت طیب علی پہ لاکھوں سلام۔ تو اور آج تو عرس بھی ہمارے حضرت صاحب پاک کا ہے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جنہ دا اٹھنا بھی سنت مصطفیٰ، جنہ دے کھانے کھان دا انداز بھی سنت مصطفیٰ، جنہ دے گلے ملن دا انداز بھی سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے گنج عنایت پہ او بھائی ارواں سلام، ایسے گنج عنایت پہ، ایسے گنج عنایت پہ، ایسے گنج عنایت پہ۔ حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو حضرت صاحب نے لکھا کہ جب رب تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہو گیا تو صحابہ کرام نے دست بدستہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز تو ادا کر لیں لیکن ہم نماز کس طرح ادا کریں؟ تو حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھو۔ پھر اتھے حضرت صاحب کا کلام ایویں ہو جاندہ سی۔ حضرت صاحب نے آگے پھر لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام ہی نماز ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ نماز بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اور ہمارے شیخ، ہمارے پیر، ہمارا سب کچھ۔ شاہ جی کہہ رہے سن تقریر کرنی ہے، میں کہا جی تقریر انشاءاللہ پورا سال ہون گیا، میں تے اپنے بیلیاں دے نال گلاں کرنیاں نے۔ خدا کی قسم لوگوں کے جذبے دیکھ کے دل کرتے ہیں ان کو لاکھوں سلام پیش کریں کہ ہم نے کسی پرسنالٹی کو باہر سے نہیں بلایا۔ میں نے شاہ جی کہہ رہے سن کہ اور بھی لوگ کہہ رہے سن کسی نے تو بلاؤ، میں کہا جب حضرت صاحب موجود ہیں، میں کہا حضرت صاحب جو موجود ہیں، اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج کلپ ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا قیامت تک، حضرت صاحب نے فرمایا میں حضرت گنج کرم کا غلام ہوں، اور قیامت تک میری قبر پہ آ کے کسی نے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم پڑھا تو میں بھی نیچے سے اس بندے پر بھی سلام بھیجوں گا۔ حضرت صاحب کا فرمان ہے۔ ایسے کیوں نہ کہیے پھر اج بھی ساڈے حضرت صاحب دی، اج بھی ساڈے حضرت صاحب دی، اج بھی ساڈے حضرت صاحب دی۔ اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم نے بڑے بڑے جلوس گزرے ابھی 1 مہینہ پہلے، وی آر نان پولیٹیکل، لیکن ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہے، ہمارا کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں، کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن خدا کی قسم ہمارا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم رسول اللہ کے وفادار غلام ہیں، اور ہم حضور علیہ السلام کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔
تو باتیں حضرت صاحب کی کرنی ہے کہ ہمارے شیخ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت صاحب کرما والے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشرف المدارس کے اندر پڑھتے تھے. نے فرمایا تھا کہ اشرف المدارس اکاڑا کے اندر قبلہ حضرت صاحب زیر تعلیم تھے. تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب آپ بھی کیونکہ معتقد تھے اعلیٰ حضرت گنج کرم کے، تو استادوں کے ساتھ کئی مرتبہ اعلیٰ حضرت گنج کرم کی بارگاہ میں جانے کا وہ شرف حضرت صاحب کو حاصل ہوا. تو ایک دن رات کے وقت قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے پیدل ہی اشرف المدارس سے کہ حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہو جائے، اور دل میں خواہش آ گئی کہ آج اچھا موقع ہے کہ کیوں نہ حضرت صاحب کرما والوں کی بیعت کر لی جائے، کیوں نہ حضرت صاحب کرما والوں کی بیعت کر لی جائے. تو حضرت صاحب کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے ارادے سے اشرف المدارس سے نکلا، اور حضرت کرما والا شریف جب پہنچا تو وہ وقت رات کا ملاقات کا نہیں تھا، اور جو خادم تھا اس نے منع کر دیا کہ بھئی آپ اندر نہیں جا سکتے، لیکن بلایا جو کرما والوں نے تھا. تو حضرت صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی وقت ملا، میں اندر داخل ہو گیا تو حضرت صاحب پاک کرما والے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درود پاک پڑھ رہے تھے. تو میں دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، اور دل میں یہ خواہش آ رہی ہے کہ آج حضرت صاحب دا مرید ہو جانا ہے، آج حضرت صاحب دا مرید ہو جانا ہے. اور جو مرید ہو جاتے ہیں حضرت صاحب کرما والے فرمانے سن ساڈے مرید تے لوکاں دے پیر ایک برابر. ہاں ساڈے کچھ جی ساڈے مرید تے لوکاں دے پیر. حضرت صاحب کرما والے نے فرمایا کہ وہ کئی لوگ ایسے نے، جس طرح شاہ جی نے گل کی تھی سید محمود حسن شاہ صاحب دی، تے حضرت صاحب فرمانے سن کئی لوگ ایسے نے جنہاں نو ہر سال حضور دا دیدار ہوندا ہے، تے کئی لوگ ایسے نے جنہاں نو ہر مہینے حضور دا دیدار ہوندا ہے، کئی لوگ ایسے نے جنہاں نو ہر جمعرات حضور دا دیدار ہوندا ہے. آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ اتے کیتا. حضرت صاحب کرما والے نے فرمایا بیلیو اے ہاتھ ہر وقت رسول اللہ دے ہاتھ دے وچ ہوندا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فرمایا یہ ہاتھ تو ہر وقت رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ان کا ہاتھ ہے حضور کے ہاتھ میں، اور ہمارا ہاتھ ہے حضرت صاحب کے ہاتھ میں. ہمارا ہاتھ ہے پیسے انشاءاللہ آپ گفتگو سنیں بس گلنا حضرت صاحب دیاں نے. تو عرض دل میں بار بار خواہش آ رہی ہے کہ آج مرید ہو جانا ہے، اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور حضرت گنج عنایت بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن کی بات ہے. تو جب دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ آج مرید ہو جانا ہے، تو حضرت صاحب فرماتے ہیں اچانک اعلیٰ حضرت گنج کرم نے میری طرف نگاہ اور فرمان لگے او بیلیا او تو تے روز ازل تو ہی میرا مرید ہے. فرمایا تو تے روز ازل تو ہی میرا مرید ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب درس نظامی وہ کرتے ہیں، میں نے بھی امتحانات دیے ہیں، تو دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ نمبرز بھی آئیں اور زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کی جائے، اور خواہش ہوتی ہے عالم دین بنا جائے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی تھی حضور دعا فرماؤ. اس وقت سادہ الفاظ میں مولوی کہندے سن کہ حضور دعا فرماؤ میں مولوی بن جاواں. مفتی صاحب اے کتاب حضرت صاحب نے اپنی کتاب میں بھی گل لکھی ہے تے تسی بھی بیان کر دے ہو، خود بھی سنیا تسی بابر صاحب. تے او حضرت صاحب دے دل دے وچ آئی کہ میں جلدی مولوی بن جاواں، تے اعلیٰ حضرت گنج کرم نو عرض کیتی کہ حضور دعا فرمائے میں مولوی بن جاؤں. فرمایا ویکھو ساڈا مولوی کی کہندا اینو تے اسی ولی بنا چھڈیا ہے. تو ولی کون ہوتا ہے؟ ہاں فرمایا ساڈا مولوی کملا ہے، اسی اینو ولی بنا چھڈیا، کہندے مولوی بناؤ. ہاں مولوی بناؤ. تو حضرت صاحب پاک کو تو ولی انہوں نے بنایا ہے، حضرت صاحب پاک کو تو ولی انہوں نے بنایا ہے، اور اگر انہیں فیض ملا ہے تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی سے ملا ہے. اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ گل میری توجہ دے نال سننا. اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کول جدو اعلیٰ حضرت گنج کرم آئے تے بڑی بڑی جائیداد، بڑی بڑی زمین، بڑی بڑی چیزیں جب آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت گنج کرم نے سب کچھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حتیٰ کہ کتنے روپے؟ 5 روپے جو کرایہ تھا شرک پور شریف سے وہاں تک کا واپس وہ پھر میاں صاحب نے دیتا کہ شاہ جی اے تہاڈا کرایہ ہے، تسی سارا کچھ اتھے ہی دے چھڈیا ہے، تے اے تہاڈا کرایہ ہے، تسی واپس بھی جانا ہے. توجہ ادھر رکھیں. کتنے روپے کرایہ تھا؟ باقی سارا کچھ دے دیا، شیخ کی بارگاہ میں نظر پیش کر دی. اور کرایہ کتنا ہے؟ باواز بلند کتنا ہے؟ اور اونچی آواز سے. تو 5 روپے کرایہ لے کے اعلیٰ حضرت گنج کرم میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے چلے گئے. تو کچھ عرصے بعد ایک بندہ گزریا تے انہیں دوبارہ ویکھیا کہ اعلیٰ حضرت گنج کرم سرکار کرما والے رحمۃ اللہ علیہ دے کول بڑے بڑے معاملات تے بڑی بڑی چیزاں
تو اس بندے نے عرض کی تھی حضور تسی تے سارا کچھ اتھے پیش کر آئے سی تے اے کتھوں آیا؟ آپ نے فرمایا او بیلیا وہ اجے تک تے میاں صاحب دے 5 روپے نہیں مکے۔ فرمایا تو کیڑی گل کہنے اجے تک تے جڑے میاں صاحب نے 5 روپے دیتے نے وہ بھی کوئی نہیں مکے۔ اور حضرت صاحب ایک بات کرتے تھے، ہمیں بڑی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ہے، ہم نے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت صاحب کرما والے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ ایک سکھ آ گیا، انہیں عرض کی تھی رضا صاحب کہ میں تہاڈی بینی پھڑنی ہے۔ اور پنجابی دے وچ کہی دا نا جی حاجی صاحب کہ میں تہاڈی باں پھڑنی ہے، تو انہیں حضرت صاحب نے عرض کی تھی کہ حضور میں تہاڈی بینی پھڑنی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں باں پکڑنی ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا بیلیا جالدہ اللہ کہہ رہا ہے ساڈا کام ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہیں کہنے جی اس سکھ نے کہنے جی میں تہاڈی بینی پھڑنی ہے، باں پھڑنی ہے تہاڈی۔ آپ نے فرمایا پھر آ جا۔ اس سکھ نے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دے ہاتھ پھڑیا، آپ نے چھڑا لیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس سکھ نے حضرت صاحب دا ہاتھ پھڑیا، آپ نے پھر چھڑا لیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس سکھ نے حضرت صاحب دا ہاتھ پھڑیا، آپ نے پھر چھڑا لیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا ہن میری واری۔ حضرت صاحب نے اس سکھ دا ہاتھ پھڑیا، انہیں بڑا زور لایا، وہ نہیں چھڑا سکے آپ۔ دوسری دفعہ پھر حضرت صاحب نے اس سکھ دا ہاتھ پھڑیا، انہیں بڑا زور لایا، وہ نہیں چھڑا سکیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت صاحب نے اس سکھ دا ہاتھ پھڑیا، انہیں بڑا زور لایا، وہ نہیں چھڑا سکیا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ سردار جی پریشان نہ ہو، مینوں پتا ہے کہ تسی اپنے فن دے وچ بڑے ماہر ہو تے تسی زور بھی بڑا لایا ہے، لیکن خدا دی قسم میری ایک عادت ہے کہ جدوں بھی میں کسی دی باں پھڑا پھر چھڑدا نہیں۔ فرمایا جدوں بھی میں کسی دی باں پھڑا اس تو بعد چھڑدا لجپال پریت نو تے جیدی باں پھڑ دے پھر۔ تو آپ فرماتے تھے کہ بیلیو کتابہ دے وچ بھی لکھیا کہ قیامت جمعے والے دن آنی ہے۔ آپ فرماتے تھے خدا کی قسم قیامت جمعے والے دن آنی ہے، لیکن آپ فرماتے تھے با خدا میں نے اپنے بیلیوں کو جمعرات والے دن حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا مادن کرم دے وچ بھی لکھیا تھا، حضرت صاحب بھی کہندے جناب نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیلیوں کئی دفعہ فرمایا کہ میں نے اپنے بیلیوں کو جمعرات والے دن حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ تو ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتِ رنگیں گر ملاقات ہوگی شاعر دربار کے ساتھ۔ بابا جی حضور سید میر طیب علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ میرے شیخ طریقت، آپ فرمانے سن کہ بیلیو جدو عرس ہوندہ ہے نا جی تے صاحب عرس بڑے فیاض ہوئے ہوندے نے، صاحب عرس بڑے فیاض ہوئے ہوندے نے، جو کچھ منگنا ہے منگ لو وہ عطا کر دیندے نے۔ تو کسی نے عرض کی حضور کیویں عطا کر دیندے نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیلیو دنیا دے وچ کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت کرے تو جب اس محبوب کی اس عاشق کے ساتھ ملاقات ہو تو خوش ہوندہ یا نہیں ہوندہ؟ خوش ہوندہ یا نہیں ہوندہ؟ خوش ہوندہ یا نہیں ہوندہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج کینی خوش قسمت رات ہے کہ دنیا دے وچ تے خواب دے وچ حضرت صاحب نو رسول اللہ دا دیدار ہوندہ سی، آج تے قبر دے وچ بنفس نفیس حضور تشریف لے آئے نے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اینج نہیں بھائی باواز بلند تاجدار ختم نبوت، کیونکہ نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم، نہ سی کاڑیاں تے نہ سی کاڑیاں گلاں کرنے ہاں، اسی چمک دوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی چمک دی ہوئیاں کرنے ہاں۔ تاجدار ختم نبوت، آج میں نے قاری صاحب سے عرض کی تھی کہ ہم نے جو ٹائم دینا ہے اسی کے اوپر بالکل دعا کر دینی ہے، کیونکہ میں حاجی صاحب نو پتہ ہے کہ ہفتے والے دن شاہ جی دعا ہوندی ہے 9 بجے تے میں گھر جانا صبح 8 بجے تے حضور دے غلام بیٹھے ہوندے نے، میں کہا میں انہاں دے کول ہی بہنا ہے۔ اور اس کی وجہ کہ حضرت صاحب پاک میں ہن تہاڈے نال تسی کیونکہ گھر دے بیلی ہو سارے، حضرت صاحب نے کدی اپنے مریداں نو مرید نہیں آکھیا بلکہ بیلی کہہ کے بلاندے سن، تے میں تے اپنے بیلیاں دے نال گل بات کرنی ہے۔ ہم نے جو پورا شیڈیول بنایا پورے سال کا کہ
ہر ماہ انگریزی ماہ کا پہلا جو ہفتہ ہے انگریزی ماہ کا، یعنی کہ جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، اس کا جو پہلا سیچرڈے آئے گا نائٹ آفٹر عشاء جو پروگرام ہوا کرے گا، اس کے اندر لوگوں کی عقائد کی بھی اصلاح کی جائے گی، اور جو ہمارے شیخ قبلہ بابا جی پاک سید میر طیب علی شاہ صاحب نے خانقاہی نظام دے 5 ستون دیتے نے، اے میں اپنے بیلیاں نو ہاتھ بن کے عرض کراں گا کہ حضرت صاحب دے وصال نو 13 سال گزر گئے نے، لیکن آج ہم نے وعدہ کرنا ہے حضرت صاحب کی بارگاہ کے اندر کہ جو مشن حضرت صاحب ہمیں دے کے گئے تھے ہم نے وہ چھوڑنا، جو مشن ہمیں حضرت صاحب دے کے گئے تھے ہم نے وہ چھوڑنا، اور تقریریں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ جب ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک۔ خانقاہی نظام کے 5 ستون اسی پہ گفتگو کرنی تھی، اور جو ماہانہ بیسس ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں اس کا اعلانات کر دیں گے، اس کے بعد پھر پروفیسر صاحب دعا کر دیں گے، اور دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لنگر شریف۔ اس کے بعد بیلیوں سے گزارش کروں گا کہ دھکا کسی کو بھی نہیں دینا، بڑے آرام سے یہاں پہ تشریف فرما ہونا ہے آپ نے، یہ بڑی ادب کی جگہ ہے، اور بعد میں کوشش کیجیے گا کہ کمر بھی حضرت صاحب کی بارگاہ میں نہ ہو۔ اور میں حاجی صاحب نے عرض کراں گا کہ اگلے سال جو پنڈال ہے وہ بھی گراؤنڈ میں لگایا جائے۔ اس سال بھی ہم نے وہ سوچا تھا لیکن وہ بس ان جلد بازی دے وچ ہو گیا، ہم نے کافی کوشش کی ادھر سے جگہ کھلی کرنے کی، لیکن ماشاءاللہ جگہ کی کافی قلت ہے۔ تو مینوں بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب دی گل یاد آندی، ایک دفعہ آپ تشریف لے کے آئے سن جدوں مینوں مرید فرمایا، اتنے آ کے فرماندے نے کہ اے جگہ بڑی پھلن پھلن والی ہے، تو میں کہنا ہے اپنی اکھاں دے نال ویکھ لو۔ تو اب جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خانقاہی نظام کے 5 ستون بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب نے ہمیں دیے ہیں، وہ آپ نے ذہن نشین کر لینے ہیں انشاءاللہ۔ تسی انشاءاللہ کہنا ہے اسی مدرسہ بھی بناواں گے، اسی اپنی انشاءاللہ مجلس شورا نو اکٹھا کیتا ہے، میں کہا انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے اسی دین دا کام کرنا ہے، جڑا مشن حضرت صاحب پاک سانو دے کے گئے نے اسی وہ چھڈنا، اسی انشاءاللہ مدرسہ بھی کھولاں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بیلیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ فری ڈسپینسری کا بھی آغاز کریں گے، اور جو معاملات ہمیں قبلہ حضرت صاحب بتا کے گئے ہیں اس کے اوپر ہم کار بند رہیں گے۔ 5 ستون ہیں، پہلا ستون ہے عقیدہ و نسبت۔ پہلا کیا ہے؟ تقریر نہیں کرنی، خدا کی قسم نہیں تقریر کرنی، میں نے کہا تھا بس میں نے یہ خانقاہی نظام کے حوالے سے بات کرنی ہے، آپ بڑی دور دور سے آئے ہیں، میری کوشش ہے میں انفرادی طور پر سب سے ملاقات کروں، اور کل ہم نے غسل پاک بھی رکھا ہے ظہر تو بعد، یہاں پہ دوسری نشست ہوگی غسل پاک کی، اس کے بعد بھی ہم نے بالکل مختصر ترین کوئی محفل نہیں، اسی بیٹھ کے حضرت صاحب دی گلاں کریں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ و نسبت کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ عقیدہ و نسبت۔ ساڈا عقیدہ ہوے جڑا حضرت صاحب دا سی، تے ساڈی نسبت بھی حضرت صاحب دے نال ایسی ہے جس طرح حضرت صاحب دی کرما والیاں دے نال سی۔ اور دوسرا عمل و کردار، دوسرا اونچی آواز سے دوسرا عمل اور کردار۔ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا، صحابہ کرام دی شان وراء الورا، لیکن اسی تے ظاہری طور تے نہیں نہ ویکھیا۔ کئی لوگ کہندے نے اسی پڑھے لکھے بھی نہیں، میں انہوں نے بھی کہنا یار تسی کچھ بھی نہیں پڑھے، تسی حضرت صاحب نو تے ویکھیا ہے نا، کدی انہوں نے نماز چھڈی ہے، کدی انہوں نے سنن اذکار بھی نہیں چھڈے، تو ہم نے اپنا عمل بھی ان جیسا کرنا ہے، اپنا کردار بھی ان جیسا کرنا ہے۔ تاہا مسجد باہر ایک بندہ گٹر صاف کردا پیا سی، میں کرن لگا گل تے حضرت صاحب مسجد تو باہر صبح اشراق چاش دے نفل پڑھ کے واپس نکل رہے سن، اس بندے نے حضرت صاحب نے ویکھیا تے وہ پیچھے ہو گیا کہ میرے کپڑے خراب نے، خدا کی قسم حضرت صاحب نے اس بندے کو سینے کے ساتھ لگا لیا تھا، باخدا حضرت صاحب نے اس بندے نو سینے دے نال لا دیتا سی، اور نماز مغرب کے بعد ایک مرتبہ نماز تو بعد آپ نفل پڑھتے سن تو نوافل تو بعد ہی گفتگو ہوندی سی، ایک مرتبہ نفل تو بعد ایک بندہ آیا، حضرت صاحب نے عشاء تک وہ نال گفتگو کی تھی، اور جو اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کیا پتہ نہیں کتنا کو خاص بندہ ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کوئی کتنا دنیا دار آدمی ہے اور پتہ نہیں کتنا مالدار آدمی ہے کہ حضرت صاحب مغرب تو لے کے عشاء تک دی گفتگو دی گل ہی سنتے جا رہے ہیں، تو وہ کہندا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت صاحب نے بات سنی ہے، اور جب نماز ہوئی ہے نماز کے بعد اسے رخصت کیا ہے، اور جب وہ مسجد سے نکلا تو ہم نے دیکھا وہ سائیکل پہ آیا تھا، ہم نے خود دیکھا کہ سائیکل پہ آیا تھا، اور رضا المصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے نے، انہوں نے گل خود ویکھی کہ اے رات دے وقت ایک مرتبہ تاہا مسجد میں تشریف لے کے آئے، حاضر ہوئے حضرت صاحب دی بارگاہ دے وچ، تو
اے گل توجہ دے نال سننی ہے. رضا صاحب تسی یہ گل خود سنی, انہوں نے مینوں سنائی, پچھلے عرس سے بھی انہوں نے بیان کی تھی کہ تا مسجد کے اندر صاحب بیٹھے ہوئے سن, رات دا وقت سی تے حاضر ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ افراد دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اندھیرا تھا, رات کو آپ نے لائٹیں بند کچھ کروا دی تھیں تو صحیح سے پہچانے نہیں جا رہے تھے کون ہے, لیکن اتنا رضا صاحب نے نظر آ گیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے. رضا صاحب نے انہوں نے کہا کی گل, انہوں نے کہا جیسے حضرت صاحب نے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا جی ملو, انہوں نے کہا جی ساڈے ہمت ہی تسی لے کے جاؤ سانو, کیونکہ ان کا جلال بھی بڑا کمال, ان کا جمال بھی بڑا کمال. تو رضا صاحب نے کہا جی جاؤ. حضرت صاحب پاک نے فرمایا جی آپ خیر سے آئے ہیں. انہیں عرض کی تھی اے گل سن لو, خدا کی قسم ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے, اپنے حضرت صاحب جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا. ہم ہر جگہ گئے, ہر گلی گئے, اپنے حضرت صاحب ورگا. تو رضا صاحب نے بھیجا آگے, تو حضرت صاحب نے فرمایا خیر سے آئے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ نے دعا فرمائی تھی تو ہم الحمدللہ مدینہ پاک سے بھی واپس آئے ہیں. تو حضرت صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, آپ کو مبارک ہو, لیکن جی اگلی گل کی نا تو تھوڑی آواز تو مجھے پتا چل جائے گا. انہیں وہ ضد کرن لگ گئے, انہیں کیا حضور مینوں اے تے گل دسو, حضرت صاحب پاکستان میں تھے اس وقت, رضا صاحب ایویں ہی ہیں, تسی خود گل سنیے. وہ ایک خاتون تھی اور ان کے ساتھ 18 سال کا ان کا بچہ بھی تھا, اور رضا صاحب نے گل خود ویکھی, انہیں رونا شروع کرتا تھا. حضرت نے فرمایا کی گل ہے, انہیں عرض کی تھی حضور مدینہ پاک میں آپ کو جب میں پکارتی تھی آپ مجھے دیکھتے کیوں نہیں تھے. حضرت صاحب پاکستان میں ہیں اور وہ مدینہ پاک میں ہیں, اور وہ عرض کر رہی ہے. حضرت صاحب نے فرمایا اللہ خیر فرمائے گا, جس طرح آپ کا طریقہ سے اپنی نہیں کہ آپ گل سنتے سن, نہ ہی اپنا نعرہ لواندے سن. انہیں پھر گل کی تھی, تیسری دفعہ پھر گل کی تھی, حضرت صاحب نے اجازت دیتی. بعد رضا صاحب دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا کہ وہ بیلیا جڑا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا غلام ہو جاندا ہے اور رہندا ایتھے وے وسدا اوتھے وے. فرمایا جڑا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا غلام ہو جاندا ہے اور رہندا ایتھے وے وسدا. خدا کی قسم حضرت صاحب ادھر رہتے تھے, خدا کی قسم حضرت صاحب ادھر رہتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت گنج کرم کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آ گیا, انہیں عرض کی تھی حضور میرا بچہ ہے, نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کتھے بیٹھا, وہ بڑا دور بیٹھا سی. آپ نے فرمایا وہ بیلیا ادا نہ کیے. انہوں نے عرض کی تھی حضور ادا نام ہے غلام رسول. کی نام ہے ادا, کیا نام ہے اس کا, کیا نام ہے اس کا. تو انہوں نے کہا جی غلام رسول نام ہے, نہ یہ بول سکتا ہے نہ یہ. تو آپ نے فرمایا کتھے بیٹھا, انہوں نے کہا جی او اتھے بیٹھا ہے, وہ بڑا دور بیٹھا سی. حضرت صاحب نے آواز لائی کہ غلام رسول, انہیں اتھوں ہی کہہ دیتا جی حضور. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بھائی تو بولتا کیوں نہیں سی. انہیں عرض ہاتھ باندھ لے, انہیں کیا حضور کدی کسی بلانے والے نے بلایا ہی نہیں. آپ نے فرمایا کدی کسی بلانے والے نے. اسی واسطے اسی کہنے ہیں کہ اج بھی ساڈے حضرت صاحب دی یہ بات کہ حضرت صاحب اکثر بیان کرتے تھے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت صاحب کرما والے سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آ گیا. انہیں عرض کی تھی حضور تسی نقش بندی جڑے ہو او اللہ تبارک و تعالیٰ تو ود کے بھی رسول اللہ دے نال معاملہ کر دے ہو, تے اے کی گل ہے, یہ مینوں جواب چاہیے. تو اعلیٰ حضرت گنج کرم نے فرمایا کہ بھائی ہم رب تعالیٰ کو رب تعالیٰ سمجھتے ہیں اور مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہیں, ہمیں تو رب کی پہچان بھی انہوں نے کرائی ہے. اعلیٰ حضرت کو کسی نے پوچھ لیا کہ رب کون ہے, آپ نے فرمایا وہی رب ہے, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. انہیں کہا جی تسی نقش بندی جڑے ہو رسول اللہ تو ود کے رب تعالیٰ تو ود کے رسول اللہ دی گلاں کر دے ہو. تے آپ نے فرمایا کہ جاؤ بیلیو انہوں لنگر شریف کراؤ. وہ بیلی وہ ہاتھ پھڑ کے لنگر کھانے لے گئے. تے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کدھر چھوڑ کے صدقہ تیرا. وہ صدقہ کن کا تھا, وہ لنگر کن کا تھا. وہ دی صفائی ہو گئی. وہ جدو حضرت صاحب دی بارگاہ چ دوبارہ آیا تے انہیں عرض کی تھی حضور مینوں معاف کرو تے مینوں کوئی مفتی صاحب وظیفہ دو. حضرت صاحب نے فرمایا وظیفہ یہ ہے کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, بیلیا خیر ہو جائے گی. وہ مولوی صاحب کہندے نے کہ میں نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے, دوسری مرتبہ درود پاک پڑھا ہے, تیسری مرتبہ درود پاک پڑھا ہے, تو خدا کی قسم حضور میرے خواب میں تشریف لے آئے.
اور وہی مولانا صاحب جب اعلیٰ حضرت گنج کرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ مولوی جی ہم اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں اور مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہیں، لیکن گل صرف نہیں ہے تسی آیت کریمہ بھی پڑھی، تسی آیت الکرسی بھی پڑھی، تسی بڑا بڑا کچھ کیتا، لیکن رب تعالیٰ دی طرفوں حضرت صاحب نے ایویں اشارہ کیتا انہاں جب بھی جواب نہیں آیا اور میرے سرکار نے تے تیسرے دن دے وچ تانوں اپنی آغوش دے وچ لے لیا ہے، میرے سرکار نے تانوں تیسرے دن دے وچ ہی اپنے آغوش دے وچ لے لیا ہے۔ تو یہ ان کی شان تھی اور یہ ان کی باتیں تھیں، اور اس کے جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم حضرت صاحب کی باتیں کریں اور خانقاہ نظام کے 5 ستون سن لیں۔ پہلا کیا ہے؟ عقیدہ و نسبت۔ پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ تبلیغ دین۔ تیسرا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ تدریس دین۔ چوتھا کیا ہے؟ اور 5واں جو حضرت صاحب پاک نے ہمیں دیا وہ ہے خدمت خلق۔ عقیدہ و نسبت کا صاحب عمل و کردار، تبلیغ دین، تدریس دین اور خدمت خلق۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان 5 خانقاہی نظام کے ستونوں کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے مرکز کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں ان توڑے تو وعدہ لینا ہے کہ اسی اے کام کرن لگے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو مشن حضرت صاحب کا تھا ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت صاحب کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس مشن سے پیچھے، اور انشاءاللہ دن بدن ہم نے اس آستانے کو، اس آستانے کے پیغام کو، آستانہ علی حضرت کرمہ والے شریف کے پیغام کو آگے لے کے جانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اس کے بعد باواز بلند، تاجدار ختم نبوت رہے گا یوں ہی ان کا۔ اینج نہیں بھائی، جیلم تک آواز جانی چاہیے، رہے گا یوں ہی ان کا۔ باہر بھی جو گلی کے اندر لوگ ہیں اور جو مین روڈ پہ سکرین پہ سن رہے ہیں وہ بھی، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ باواز بلند، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ پڑے خاک ہو جائیں، پڑے خاک ہو جائیں، پڑے خاک ہو جائیں۔ اور آج بھی ساڑھے حضرت صاحب دی سانو اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت سکھائی ہے تو حضرت صاحب نے سکھائی ہے۔ حضور دے نال پیار کس طرح کرنا ہے تو حضرت صاحب نے سکھایا ہے۔ آج بھی ساڑھے حضرت صاحب دی، آج بھی ساڑھے حضرت صاحب دی، کل بھی ساڑھے حضرت صاحب دی، کل بھی ساڑھے حضرت صاحب دی، قیامت تک ساڑھے حضرت صاحب دی۔